فاتحہ کے لیے امام صاحب کو دے دے ہو گیا ولیمہ. بات تیری صوفی کی ایسی ہے. ہاں اپنے گھر آئی تو 3 فقیر ایک مولوی. مولوی کو بھی فقیروں میں سمجھ رہا. سمجھ رہے میری بات؟ آپ اگر کھلا سکتے ہو اپنے دسترخوان پہ کھلائیں. بیٹی کے اوپر بوجھ کیوں بن؟ اور خود سوچو یار، جس نے بیٹی دے دی اس نے سب کچھ دے دیا. ہم 6 ماہ کی بیٹی اپنی کسی کو نہیں دے سکتے. 1 سال کی بیٹی نہیں دے سکتے. اس باپ کے جگر کو سلام کر جس نے بیٹی بھی دی ہے اور 10 لاکھ بھی دی ہے، پھر بھی منہ سیدھا نہیں. ابا کہہ رہا نا حساب تو میرا کچھ اور تھا، تیرا کچھ اور ہے بیٹے، منکر نکیر کا کچھ اور ہے. ہاں تجھے کیا لگتا ہے جہیز کے نام پہ غریب کا خون نچوڑے گا اور فرشتے تیرا قبر میں استقبال کریں گے؟ کھڑا کر لینا 10 پیروں کو اپنے. اور اگر کوئی غریب تیری وجہ سے رویا ہے، خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں بھی آسان کام نہیں آنے والی. اللہ اس وقت تک معاف نہیں کرے گا جب تک ایک ایک آنسو کی تجھ سے قیمت وصول نہیں کر لے گا. یہی تو اصل ہے. لیکن ڈرامے بنا رکھے. ابا زمین کاٹتا رہا، دکانوں پہ بے ایمانی کرتا رہا. جیسے مر گیا قبر میں آیا بیٹا کھڑا کرا، میرے ابا پہ کسی کا ہو تو میں معافی مانگتا ہوں. دین ہے یہ، تیرے باپ کی چوپال نہیں. غلطی تیرے باپ نے کی تھی تو کون ہوتا معافی مانگنے والا؟ مسجد میں کھڑے ہو کے امام کو اس نے گالی دی تھی، اب تیری معافی سے کیا بنے گا؟ مولویوں کو جوتی میں اس نے کھڑا کیا تھا، اب تیری معافی سے کیا بننے والا ہے؟ تھپڑ تو اس نے مارا تھا نا غریب کے. اللہ کہتا اب تو چل، تیرا کام ختم. اب یہ آ گیا نا، اب یہ میں جانوں اور یہ جانے. اب میں اسے اس کی اوقات یاد دلاؤں گا. اور میرے بھائی، مرنے سے پہلے اولاد معافی مانگو، بندہ بندوں سے بھی معافی مانگ لے اور اللہ سے بھی معافی مانگ. یہی مسلک اعلیٰ حضرت ہے. اور کوئی گھمنڈ میں مت رہنا. ایک جلسے میں بیٹھے تھے، میں نے مسلک اعلیٰ حضرت کا نام لگایا کام پار ہے. نہیں، ڈرتے رہنا. امام غزالی جیسی شخصیت. آپ کیا کہتے ہیں؟ امام غزالی فرماتے ہیں اگر کوئی مجھ سے یہ یقین دلا دے کہ جہنم میں جسے سب سے آخر میں نکالا جائے گا وہ میں ہوں گا، فرماتے پھر غزالی کو موت کی فکر نہیں. سوچنے والی بات ہے. کہتے یہ نہیں کہتے کہ میں جہنم میں نہیں جاؤں گا، یہ کہتے ہیں جسے جہنم میں سب سے بعد میں نکالا جائے گا اگر میں وہ ہوں تو غزالی ہنستے ہنستے مر جائے. اور جانتے ہو پھر خدا نے اس خوف والے کو کیا عزت عطا فرمائی. انتقال ہوا، کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا کیا بنا؟ کہنے لگے بخشے گئے. سبحان اللہ. کس عمل پہ؟ کا کوئی اور تو عمل نہیں، اللہ نے بلایا. پوچھا غزالی کیا کرتا رہا؟ میں نے کہا مالک تیرے محبوب کی حدیثیں سناتا رہا. ہاں. فرمایا رب نے جہاں ہم نے تجھے بخش دیا ہے. فرمانے لگے رب نے فرمایا پوچھے گئے کس عمل پہ بخشا ہے؟ مالک بتانا. تو رب نے فرمایا غزالی یاد ہے کہ دن تو لکھ رہا تھا اور تو نے جیسی طباعت میں قلم ڈبویا اور اٹھایا اس پہ مکھی آ کے بیٹھ گئی تھی. تو نے ہاتھ وہی روک دیا تھا تاکہ مکھی کی پیاس بجھ جائے. فرمایا جا ہم نے تجھے اسی عمل کی بنیاد پہ بخش دیا ہے. بڑا کریم بھی ہے، بڑا بے نیاز ہے. یہ یاد رکھیے، اپنی اپنی باری کا انتظار کریں ہم لوگ. کسی کا دل نہ دکھائیں، کسی کا دل نہ توڑیں، کسی پہ بوجھ نہ بنے. ہو سکے تو بوجھ بانٹتے رہیں، بوجھ بانٹتے رہیں. لوگوں کی دکھ بانٹے، لوگوں کی تکلیفیں بانٹے. اور اسی کو مسلک اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے. اسی کو مسلک اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے. پیار آج جو ایک ہوا چل رہی ہے نا ارتداد کی ہوا، میں ذرا اس پہ 2 منٹ بات کروں. توجہ ہے نا؟ میں بڑے بڑے پروفیسرز کو پڑھ چکا ہوں، میں نے بڑے بڑے لیکچرار کو سنا بھی ہے اور اس ٹاپک پہ میں نے بہت کوشش کی ہے یہ جاننے کی کہ یہ ارتداد کا فتنہ کیسے ختم ہوگا. کیونکہ روز بولنا رہتا ہے، ہمیں بھی تلاش رہتی ہے کوئی حل نکلے. ہم تھک گئے، کچھ سمجھ میں نہیں آیا. آخر میں پھر دل لے کے گیا حضور کی چوکھٹ پہ. پھر حضور کی بارگاہ میں پہنچے تو پھر پتہ چلا یہ ارتداد کا فتنہ بند کرنے کی صرف ایک ہی صورت ہے کہ بچے جوان ہو جائیں تو ان کی شادی کرنے میں جلدی کی جائے. اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں. اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. اگر لگتا ہے آپ کو برقع بچائے گا، برقع والی بھی جا رہی ہے.
اور آپ کو لگتا ہے علم بچائے گا، علم والی بھی چلی گئی. آپ کو لگتا ہے کہ رتبے بچائیں گے، رتبے والوں بھی چلی گئی. صرف ایک راستہ ہے، اگر عزتیں بچانی ہے بچے جوان ہو فوراً نکاح کرو، چاہے وہ بیٹیاں ہوں چاہے وہ بیٹے ہوں. لیکن ایک بھوک ہے نا ہمارے اندر وہ والی کہ برابری کا رشتہ ملے تو کرے. 35 سال ہو گئے بیٹی کو بیٹھے بیٹھے، ابا کو برابری کا رشتہ ہی نہیں ملا. تمہیں کیا لگتا ہے 35 سال بیٹھی بیٹھی رہے گی اور اس سے گناہ ہو جائے گا تو اس کے ذمہ دار تم نہیں ہوگے؟ پکڑ پکڑ کے رگڑا جائے گا ایک ایک کو. تو ناک کے لیے مرتا رہا اور یہ گناہ کی نوبت تک آ گئی. کتنی بیٹیوں کی عمریں نکل گئی اور برابری کا باپ کو رشتہ نہ ملا، اور پھر بعد میں تعویذوں پہ آ گیا، ایک ڈوری دے دو بیٹی کا رشتہ ہو جائے. میں کہتا ہوں جب عمر تھی تب تم نے نہیں تھی، جب مشیت ناراض ہو گئی تو تم تعویذ لیے گھوم رہے. یاد رکھیے گا اللہ راضی ہے تو مٹی بھی کام دیتی ہے، اور رب ناراض ہے نا پورا پیر گلے میں لٹکا لو پھر بھی کوئی فائدہ ہونے والا. یہ بھی سن لو، میں صاف بات کہنے کا، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرے. آپ جتنی جلدی ہو سکے بچیوں کے نکاح کریں. اس دھوکے سے نکل جائیے، میں اپنی بچی کو IAS بناؤں گا، IPS بناؤں گا. اس ڈگریوں کے لالچ نے کتنی بیٹیوں کی عزتیں کھا لی تم حساب نہیں لگا سکتے. ہاں اس ڈگری کے لالچ میں چکر میں نہ پڑو. قرآن کہتا ہے رجال قوامون علی النساء، ہم نے مردوں کو عورتوں پر حاکم بنایا. ڈیوٹی تیری تھی، کما کے تو کھلاتا. تو اتنا بغیرت کیسے ہو سکتا ہے کہ تو عورت کی کمائی کے پر نہیں نکلو ان چیزوں سے، ساری چیزیں چھوڑ دو. بالکل ہم اپنی بچیوں کو کنیز فاطمہ زیادہ ڈالیں، اپنی بچیوں کو دین دیں، موبائل پہ زیادہ سے زیادہ کنٹرول رکھیں. سمجھ رہے میری بات؟ ارتداد کے فتنے سے نمٹنا ہے تو جیسے وقت ہو جائے فوراً نکاح کر دیا جائے. بچیوں کریں گے انشاءاللہ، سارے وعدہ کریں انشاءاللہ. نہیں ابھی سب کے ہاتھ نہیں اٹھ رہے ہیں، دال میں کالا لگ رہا ہم. برادری میں لے دے کے ایک بندہ ڈاکٹر بنا، اب اس کے لیے وہ ڈاکٹر نہیں ڈھونڈ رہا ہے. اب بتاؤ کہاں سے ملے گی؟ پھر وہ کیا کرتا ہے؟ پھر کسی بھی منیشا سے وہ میرج وہیں کر لے. غلط نہیں کہہ رہا ہوں، یہ برادری میں ایک ڈاکٹر نہیں بن گئی، اب وہ ڈاکٹر ڈھونڈ رہا ہے. ڈاکٹر ملنا چاہیے تبھی بیٹی کا رشتہ کروں گا. پتا چلا کہ وہ چلی گئی رامپال کے ساتھ. کیوں؟ کیونکہ ابا برابری کا دولہا نہ ڈھونڈ سکا. یہ ابا نہیں نکما ہے. اور یہ کہتا رہتا برابری کے ہوتے، برابری میں کہ تیرے گھر میں خاندان میں 18 فٹ کے ہوتے ہیں لوگ جو تیری برابری کے نہیں مل لیتے. ذرا نا دماد گھر میں آئے نا تو دھمک ہونی چاہیے. ایسی دھمک ماری دماد نے، سب سے پہلے ہارٹ اٹیک سسر کو آیا. ہاں یہ کہہ رہا بیٹی کو اچھا نہیں رکھ دیا، تو تم نے سمجھا کہ مجھے تو گالی بول کہ تو نہیں تو ڈھونڈا تھا اتنا خطرناک دماد سے چھوٹتے ہی گالی بول نکلے. یہ فالتو کی باتیں. اللہ رزاق ہے. کون ہے رزاق؟ نہیں بول رہے. کون ہے رزاق؟ سارے بولے کون؟ اللہ رزاق ہے. کس کو کتنا دینا یہ فیصلہ رب کرتا ہے. اور جب جب بندے اپنی ٹانگ لڑائیں تو ٹوٹے گی. ٹانگ سلامت نہیں رہے گی، ٹانگ سلامت نہیں رہنی ہے. اللہ کے لیے فیصلے کر. داماد ڈھونڈنا ہے نا تو میری جال میں مت ڈھونڈ. کہہ رہے حضرت یہ فوٹو دیکھ لو اور راشی ملا دو. یہ بڑی ملانے چل رہے ہیں آج کل. حضرت بھی کم نہیں ہے. بابا کہہ رہا ہو بھائی ستارے گردش میں، اور پتہ نہیں بابا کئی ستارے گردش میں چل رہے ہیں. یہ ہمارے ملا رہا ہے. کہہ رہا ملا تو ذرا. یہ جب دولہا دیکھا کان میں کنڈل، یہاں چھپکلی بنا ہوئی، اور ہاں یہاں داڑھی میں ایسا کٹ جیسا آپریشن ہوا ہے. کیا بولتے ہیں اس کو؟ نہیں وہ ٹیٹو چھوڑو. وہ ایسے لڑکوں کو کیا بولتے ہیں جو اس طرح کے مطلب؟ یہ تو آپ نے بڑا گھٹیا نام بتا دیا. کہہ رہا حضرت بڑا ترقی یافتہ، کان میں کنڈل، ہاتھ میں کڑا، یہ کٹ چھپکلی بنی ہوئی، اور لونڈا جو ہے جدید دور کا لونڈا ہے. دماد بن گیا اپنا قسمت سے. پتا چلا فلٹر لگا کے منہ پورا کرا. غلط نہیں کہہ رہا ہوں، دھوکے میں نہ آنا.
ایک ہنگامہ محشر ہو تو بھولوں اس کو، سینکڑوں باتوں کا رہ رہے خیال آتا ہے۔ مصباحی صاحب وقت تو زیادہ ہو رہا ہے لیکن یہ ضروری بات ہے، اس لیے کہہ جا رہا ہوں اللہ کرے کہ یہ رسموں کا جنازہ ہی نکل جائے۔ ہاں توجہ ہے، مجھے سروائیکل کی تکلیف ہے، پیچھے سے آواز آ رہی، بولتے ہی رہیں۔ محبت آپ کی، ہاں میں محبت کیا ہے، بس میں نے دنیا دیکھی ہے، اور میں یہ بھی جانتا ہوں غلام محی الدین سبحانی جب تقریر کرنے جاتے تھے تو لوگ 10 گاڑیوں سے ریسیو کرنے آتے تھے ممبئی، اور جب اپنی ڈائلیسس کے لیے جاتے تو ایک بندہ گاڑی لے کے نہیں آتا۔ سچ ہے، یہ قوم کا حال ہے۔ مہربانی کرے، جس سے وفا کرے کرے، اور جس سے نہ کرے بالکل نہ کرے، دھوکہ نہ دیں کسی کو۔ توجہ ہے، بس میں چند باتیں آپ سے کر لوں یار جو میں کر رہا ہوں۔ کہہ رہا کہ حضرت جی یہ فوٹو دیکھ کے ملا دو۔ حضرت کیا ملا گا، حضرت کا باپ بھی نہیں ملا پائے گا اسے، کیونکہ فوٹو میں خود اصلی نہیں ہے۔ آج تو آنکھیں بنا لو کیمرے میں، ناک بنا لو کیمرے میں، ساری بن جا رہی، دماغ بنا لیا، اور کیا ہے 70,000 روپے مہینہ کما لیا ممبئی میں، پتہ چلا جیب کاٹتا تھا۔ کہاں دیکھا، میرج ہال میں مل گیا تھا۔ لڑکیاں ایسے ہی، لڑکیاں اللہ کا شکر ہے حضرت بیوی بہت اچھی مل گئی، جیسا چاہتے تھے ویسے ہی مل گئی، فوٹو دکھا رہا بال کھلے ہوئے، اور جب آ گئی تو کہہ رہے بھوت آ گئے حضرت، ایک ڈوری دے دو۔ ہاں اسے بابا نے دیے 2-4 تعویذ، ہو ہی نہیں سکتا کچھ، کہا پھر جا کچھوچا شریف لے جا۔ اسے پانی پہ پانی پلا رہے ہیں، اتر رہی ہے کیا بھوتنی، پورا نیر پلا دو اسے، کیونکہ اترے اس پہ جس پہ چڑھی ہو، جو خود چڑیل ہو اس پہ سے اور کیا اترے۔ میں غلط کہہ رہا ہوں، میں غلط کہہ رہا ہوں، پہلے شادی سے پہلے 70,000 کماتا تھا، اب کہہ رہا مولانا امام صاحب دم کر دیو 1 روپیہ نہیں کماتا۔ تو پہلے تو 70 کماتا، میں بتا میں رشتہ نہ ہو رہا تھا نا تو اس ہمارے ہم نے کہہ دی تھی 70 کما لیا۔ ہر جگہ فراڈ۔ ایک بات سیدھی کان کھول کے سن لو، رشتے تلاش کرنے تو مسجدوں میں تلاش کریں۔ خود بھی 5 وقت پڑھو اور دیکھ کون نوجوان آ کے 5 وقت سجدے کر رہا ہے۔ اگر مل جائے نا 5 وقت کا نمازی تو آنکھیں بند کر کے بیٹی کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دے، اس لیے کہ جو رب کا حق ادا کر سکتا ہے وہ تیری بیٹی کا بھی حق ادا کر سکتا ہے۔ جو رب کا حق ادا نہیں کر سکتا وہ تیری بیٹی کا بھی حق ادا کر سکتا ہے۔ تو دماد میری جھال میں نہیں، دماد مسجدوں میں تلاش کرو، دماد عبادت گاہوں میں تلاش کرو۔ اب یہ مت سوچنا جتنے شرابی ہیں سارے مسجدوں میں بیٹھ جائیں، لیکن امید ہے بیٹھے گا تو نیک ہو کے ہی نکلے گا، نیک ہو کے ہی نکلے گا، بیٹھے گا تو۔ حضرت عمر فاروق اعظم کا دور ہے، ایک جوان کا ایک لڑکی پہ دل آ گیا، ٹھیک ہے جی، دل آ گیا ایک لڑکی کا، لڑکی پہ اس سے کہنے لگے، جب بھی وہ نکلتی راستے میں کھڑے ہو جاتے اس نے کہا چاہتا کیا ہے، اس نے کہا تجھے چاہتا ہوں، اس نے کہا اچھا مجھ سے پیار ہے، کہا کیا کر سکتا، کہا جان دے سکتا ہوں تیرے لیے۔ اس نے کہا ایک کام کر، کہا کیا، کہا 40 دن عمر کے پیچھے نماز پڑھ لے، پھر جو تو کہے گا میں وہ کر لوں گا۔ 40 دن حضرت عمر کے پیچھے اس نے نماز پڑھی، اور 40ویں دن جب وہ آیا نا لڑکی انتظار میں کھڑی، جب گزرا تو لڑکی آواز دیتی رہتی، اس نے مڑ کے بھی نہیں دیکھا۔ اس نے کہا دیوانے ذرا رک تو صحیح، یہ تو بتا کل تک تو میرا دیوانہ تھا، اب تجھے کیا ہو گیا، تو مڑ کے بھی نہیں دیکھتا۔ اس نے کہا اب عمر نے خدا کے عشق کا رنگ چڑھا دیا ہے، جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا۔ یہ رنگ چڑھ تو جائے نا ایک بار، پھر اترتا نہیں، پھر اترتا نہیں ہے، تو نکلو۔ اور یہ برابری کے رشتے، اس سے بھی نکلو، جہاں دیندار بیٹا ملے، شریف ملے۔ ہم نے بڑے بڑے امیروں کی زمین بکتے دیکھ لی، پوا مارتے مارتے زمین ساری بیچ دیا۔ باپ کروڑ پتی تھا، جوئے میں ساری ہار گئے، سب کے بیٹے لائے نہیں ہوتے۔ دیندار دماغ تلاش کرو، اور یاد رکھیے گا خوشیاں کبھی پیسوں میں نہیں ہوتی، خوشیاں بولو پیسوں میں نہیں ہوتی ہے۔ کیوں؟ پیسوں سے گدے خریدے جا سکتے ہیں، نیند نہیں۔ پیسے سے رزق خرید سکتے ہو، بھوک نہیں۔ یاد رکھیے گا، آپ پیسوں سے محل بنا سکتے ہو، صحت نہیں۔ یہ رب کے کرم سے ملنے والی چیز، اس لیے آپ خدا کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔
اور بچیوں کے نکاح جلدی کریں برابری کے چکر میں. آج تو یہ پٹھان کو لڑکی دے گا, ترک کو لڑکی دے گا, انصاری کو دے گا, ورنہ ناپ کٹ جائے گی. یہ جو رامپال کے ساتھ چلی گئی اس میں 4 چاند لگ گئے. مجھے ایک اسٹیٹس بڑا اچھا لگا, حالانکہ وہ میرے معیار کا نہیں ہے اور نہ میری لائن کا ہے, میں پھر بھی بتا رہا ہوں. وہ بات پہ بات آ گئی تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں. کسی نے کہا ویسی کو ووٹ دے رہے ہو, لکھا تھا اس میں کہ وہ تو دیوبندی ہے, تو نیچے جواب میں لکھا چلو تم راہل گاندھی کو دے دیو, وہی پکا سننی ہے. یہ سوچنے والی بات ہے. حالانکہ سیاست میرا مشن نہیں ہے, اور ویسے پہ میری جتنی تحقیق ہے, جتنا میں نے جانا ہے, میں نے یہی جانا کہ وہ حقیقتاً سنی ہے. یہ تو بلا وجہ کی بات ہے. ہاں, ہم اگر سیاست میں آئے نا تو ہم پسینے چھٹا دیں گے. خدا کرے کہ ہم حضور کی غلامی کرتے رہیں, ہمیں ادھر نہ آنا پڑے. ہاں لیکن جو خدا آپ کو سلامت رکھے. بات لمبی ہو جائے گی, بس اتنا سمجھ رہے کہ رشتے جلدی کریں, نکاح آسان کریں, جہیز کی ڈیمانڈ ختم کر دیں, اور جو مٹھی بند کر کے بیٹی والا دے دینا وہ لے لیں. اللہ اتنا کریم ہے, اگر بیٹی کے قدم اچھے ہوتے ہیں تو خالی گھر بھر جایا کرتے ہیں. اور اگر مقدر میں غریبی ہے نا تو غریب رہو, پھر بگڑنے کی ضرورت نہیں. اور اللہ کے لیے لوگ چھوڑ دیے. بہت بڑا نام ہے حضرت ابراہیم بن ادہم. اتنا بڑا نام ہے کہ بڑے بڑوں کے نام سنتے گردنیں جھک جاتی ہیں. آج میں ذرا سی ممبریا بن جائے نا, ممبریا, تو یوں کالر کھڑے کر کے کہتا ہاں بھی بتا کیا پریشانی ہے. کا پریشانی یہ ہے کہ اللہ نے تجھے ہم پہ مسلط کر دیا ہے. صحیح بات ہے حضرت جی, یہ سمجھدار باتیں سمجھ جائیں گے میری جو میں کہہ رہا ہوں. حضرت ابراہیم کا تخت, یہ جواہرات کا تاج, بادشاہی کرسی سب ٹھوکر مار دی. جنگل میں آ گئے, وہ آ کے نا گدڑی سلنے لگے. ماموں نے کہا کیا ملا؟ ایک گدڑی اور ایک سوئی دھاگا. بادشاہ چھوڑ کے کتنی بڑی بے وقوفی کی. فرمانے لگے اچھا, کہنے لگے تجھے کیا ملا؟ فرمانے لگے پوچھنا چاہتے ہو کیا ملا؟ سوئی پھینک دی دریا میں. ماموں نے کہا لے بھی ایک سوئی تھی وہ بھی پھینک دی, وہ بھی پھینک دی, ایک سوئی تھی. فرمانے لگے پھینکی نہیں, بتانا چاہتا ہوں مجھے کیا ملا. کہا کیا؟ آواز دے کے کہتے ہیں مچھلی ہو سوئی لاؤ. اتنا کہنا تھا تو جتنی مچھلیاں کنارے پہ آئی سب کے منہ میں ایک سونے کی سوئی تھی. آپ نے فرمایا نا یہ نہیں چاہیے, اس کو تو میں ٹھوکر مار کے آؤں, میری والی سوئی لاؤ, میری والی سوئی. ایک مچھلی دھاگے کے ساتھ سوئی لے کے آگے. کہنے لگے ماموں کچھ سمجھے؟ کہا کیا؟ کہا کہ جو کرسی پہ بیٹھتا ہے نا اس کی حکومت صرف انسانوں پہ ہوتی ہے, جو رب کے لیے زمین پہ آ جاتا ہے اس کی حکومت کائنات پہ ہونے لگ جاتی ہے. رب کے لیے جینا ہے, رب کے لیے جینا, رب کے لیے جینا. اعلیٰ حضرت سرکار کی زندگی پوری آپ دیکھ لیں. اعلیٰ حضرت امیر بھی تھے لیکن کبھی زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی, کیونکہ سارا پیسہ دین پہ لگایا ہوئے. عالم بنائے منظر اسلام ہوئے, دین پھیلایا ہے, قرآن پھیلایا ہے. یہ کام اعلیٰ حضرت نے کیا ہے. اور مسلک اعلیٰ حضرت یہ بھی ہے کہ آپ کی نسل جاہل نہ رہے. آپ اپنے بچوں کو پڑھائیے, یہ لازم ہے اپنے بچوں کو آپ پڑھائیے, اس لیے کہ ہمارے بچے پڑھیں گے نا تو پھر جہالت سے اٹھ کر کے وہ جب کچھ سوچیں گے تو کامیابی بھی ان کی ہوگی اور آخرت بھی کی ہو جائے گی. ہاں اعلیٰ حضرت ولی تھے, ان کے بیٹے بھی ولی, ان کے نسل میں آج تک اور بڑا نہیں. اسی لیے تو میں چیک کر رہا ہوں. ہاں ماشاء اللہ, ٹھیک ہے نا, یاد رکھیں گے میری بات ہے. مسئلہ کیا اعلیٰ حضرت یہ ہے غریبوں کا دل رکھا ہے, مسئلہ کیا اعلیٰ حضرت یہ ہے کمزوروں کو ستایا جاتا ہے, مسئلہ کیا اعلیٰ حضرت یہ ہے کہ لوگوں کا خیال رکھا جائے, مسئلہ کیا اعلیٰ حضرت یہ ہے حضور کے عشق کی خوشبو گھر گھر پہنچائی جائے, پوری دنیا کو بتایا جائے کہ اعلیٰ حضرت ہمارے عشق کا امام ہے. اور یہی وجہ ہے کہ پوری دنیا آج کہتی ہے دارودی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت پہ, اور سے سیدی اعلیٰ حضرت پہ, اور زور سے سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام. بس مسئلہ کے اعلیٰ حضرت زندہ باد اہل سنت, پائندہ باد ہمارینا الا البلاغ.
سارے لوگ کلمہ شریف پڑھ لیجیے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ कुर्सियाँ उठा पहले भी बताया था अर्शद भाई और मैं गुजारिश करूंगा कि आप वीडियोग्राफी करने की बजाय सिर्फ ہاں تو نور بھی ادھر تھے ऑडियो बना लें। उनको कभी भेजा आपसे मेरी गुजारिश مجھے نہیں چاہیے، ہاں آپ پڑھو آرام سے۔ माशाअल्लाह। مسلک اعلیٰ حضرت کا پاکیزہ مشن تمام جزئیات کے ساتھ مفتی صاحب قبلہ نے پیش فرمایا، ہمیں اور آپ نے वहाँ के इमाम दरगाह वाला अभी हाँ मेरे को तो आदमी का जीव समझ के तू बताइए इतना बड़ा ही का रखे हैं ये कुछ कम नहीं है نہیں ہو گیا، صرف آواز لیں، تصویر میں لیں۔ شہزادے حضور صوفی ملت کی تشریف آوری ہونے والی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ شہنشاہ ترنم محترم جناب غلام المجسم صاحب تشریف فرما ہے۔ سننا چاہتے ہیں آپ لوگ؟ بیٹھ جائیے، ادب سے بیٹھ جائیے، حضرت کو جانے دیجیے، ابھی حضرت نے کھانا نہیں کھایا، جانے دیجیے، بیٹھ جائیے ادب سے واپس۔ ایک عاشق نے کہا ہے کہ طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار اپنی۔ حضرت وجہ پیش کر رہے تھے طریق مصطفیٰ کو